آپ سن رہے ہیں جستجو کا سفر۔ کچھ روز بعد ریکٹر صاحب آئے تو عبداللہ لائبریری میں رات کے وقت کتابیں سر کے نیچے رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ ریکٹر صاحب نے بلایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور بازار لے گئے۔ پینٹ، شرٹس، ٹوپی، بنیان، بیلٹ، جوتے، پرفیوم اور پین کیا نہیں تھا جو انہوں نے نہ دلایا ہو۔ عبداللہ کی تو باچیں ہی کھل گئیں۔ کراس کا پین، لیوائز کی جینز اور یوں عبداللہ کی نوکری اور پڑھائی چلتی رہی۔ 3 سالوں کے عرصے میں عبداللہ نے ماسٹرز بھی کر لیا امتیازی نمبروں کے ساتھ، اور نوکری میں ترقی کرتا ہوا لیکچرار بھی بن گیا اسی یونیورسٹی میں۔ مگر ان 3 سالوں میں وہ یونیورسٹی سے سوائے جمعہ یا عید پڑھنے کے کبھی باہر نہیں گیا۔ ماں باپ اور سر عبد الرحمن سے فون پر بات ہو جاتی، اور پھوپھی اور چاچا دینو سے خط کے ذریعے۔ کچھ سالوں سے چاچا دینو ہر سال حج پر جا رہے تھے۔ پورے سال پیسے جمع کرتے، کم پڑ جاتے تو عین موقع پر کوئی پیسے دے دیتا، اور چاچا دینو یہ جا وہ جا۔ ایک دن عبداللہ نے خط میں ان سے پوچھا، چاچا گورنمنٹ کا کوٹا ہوتا ہے، تم ہر سال ایک آدمی کی سیٹ مارتے ہو، فرض تو ایک بار ہوتا ہے نا، تم بار بار کیوں جاتے ہو؟ اگر کوئی آدمی نہ جا سکا اور مر گیا اگلے سال سے پہلے تو گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ چاچا دینو کا جواب ملا، بیٹا میں تو فارم جمع کروا دیتا ہوں، ہر سال قرعہ اندازی میں میرا نام ہی کیوں نکلے ہے؟ وہ بلاوے ہے تو جاؤں نا، خود سے تھوڑا ہی جاتا ہوں۔ اس سال عبداللہ نے چاچا دینو کے ساتھ اپنے باپ کو بھی حج پہ بھیج دیا۔ اب اس کی تنخواہ لگ بھگ 20,000 کے قریب ہو چکی تھی۔ ابا حج سے آیا تو اعلان کیا کہ اس کے گروپ میں شہر کے کوئی صاحب تھے اور ان کی لڑکی سے عبداللہ کی شادی پکی کرائے ہیں۔ عبداللہ نے جٹ اپنی TDL کھولی، خوبصورتی کی کنفرمیشن کرائی اپنی ماں سے اور شادی کر لی، بنا لڑکی کو دیکھے، بنا نام پوچھے۔ بینا عبداللہ کی دلہن کا نام تھا، جسے وہ پیار سے بلو بلاتا تھا۔ شب عروسی میں گھونگھٹ کھول کے عبداللہ نے یہ شعر پڑھا، تو نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، تو نے چھو کر مجھے پتھر سے پھر انسان کیا، مدتوں بعد میری آنکھ میں آنسو آئے۔ بلو نے عبداللہ کو ایک نئی زندگی سے روشناس کرایا۔ وہ اچھے گھر سے آئی تھی اور عمر بھی صرف 16 سال کی تھی۔ عبداللہ اس وقت بمشکل 21-22 سال کا ہی تھا۔ بلو نے عبداللہ کو بڑے ہوٹلوں میں کھانا، اچھا پہننا اور انگریزی سکھائی، اور عبداللہ کچھ ہی روز میں مریض عشق بن گیا۔ کہاں تک در بدر پھرتے رہیں گے، تمہارے دل میں گھر کرنا پڑے گا۔ ہنی مون کے لیے وہ بیوی کو لے کر کشمیر چلا گیا۔ زندگی میں پہلی بار اتنی ساری خوشیاں اتنے تواتر سے ملی تھیں کہ عبداللہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں ہینڈل کیسے کرے۔ وہ ہر بات پہ بلو کو ایک شعر سناتا اور وہ شرما کے دوہری ہو جاتی، بیٹھے رہو ایسے بھی مصور سے حیا کیا، کاہے کو کھینچے جاتے ہو تصویر سے پہلے۔ کچھ ہی عرصے بعد عبداللہ ایک پیارے بیٹے کا باپ بن گیا، جس کا نام اس نے اپنے استاد کے نام پر عبد الرحمن رکھ دیا، اور یوں TDL سے ایک کام اور کٹ گیا۔ عبداللہ نے اب دنیا بھر کی اسکالرشپ اور ملک کی مایہ ناز یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے اپلائی کرنا شروع کر دیا۔ روز اخبار میں سے تراشے نکالتا اور رات بھر آفس سے ملنے والے لیپ ٹاپ پہ کام کرتا رہتا۔ اسی اسنا میں اس نے مختلف رسائل میں کمپیوٹر سائنس پر لکھنا بھی شروع کر دیا۔ پڑھانے کی کوئی فکر اسے تھی نہیں، کمپیوٹر کے 10 سے اوپر مضامین کی کتابیں اسے منہ زبانی یاد تھیں۔ صرف ایک مارکر اور بورڈ چاہیے اور عبداللہ شروع۔
یونیورسٹی میں اس کی پہچان بہترین ٹیچر کے طور پر ہوتی جو طالب علموں کے تمام سوالات کے جواب دیتا۔ اب آہستہ آہستہ یونیورسٹی کی سینئر مینجمنٹ میں مقام بنانے لگا تھا۔ آج عبداللہ کو ملک کی سب سے بڑی یونیورسٹی سے فون کال آئی، جی آپ نے ہمارے ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی پروگرام میں اپلائی کیا ہے، مگر آپ کے 40 کریڈٹ آورز کم ہیں۔ گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے بیچلرز پروگرام 4 سال کا کر دیا ہے، جبکہ آپ نے 2 سال کا کیا ہے، تو آپ کے ماسٹرز کے کورس ملانے کے باوجود آپ کی 40 کریڈٹ آورز کم ہیں۔ آپ انہیں مکمل کر کے اگلے سال پھر اپلائی کیجئے گا۔ ہماری یونیورسٹی کے انتخاب کا شکریہ۔ یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے! 2 سال میں یہ حال ہوا تھا، اگر 4 سال لگاتا تو جنازہ ہی نکل جاتا۔ اب یہ یونیورسٹی ٹی ڈی ایل لسٹ پر بھی تھی، چھوڑ تو سکتا نہیں تھا۔ تو عبداللہ نے اسی یونیورسٹی میں جہاں کام کرتا تھا ویکینڈز پر ایگزیکٹو پروگرام میں داخلہ لے لیا۔ 1 سال میں 1 ماسٹرز اور کر لیا، یہ بھی کمپیوٹر سائنس میں۔ اگلے سال پھر ایڈمیشن نہ ملا، 8 کریڈٹ آورز کا فرق رہ گیا۔ اب عبداللہ نے شہر کی ایک اور یونیورسٹی میں شام میں ماسٹرز پروگرام میں داخلہ لے لیا۔ کمپیوٹر سائنس پہ اتنا عبور تھا کہ کلاس لے یا نہ لے کوئی فرق نہ پڑتا تھا۔ اس بات کو نئی یونیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ نے فوراً نوٹ کر لیا اور ان کا نام تھا ڈاکٹر حیدر۔ ایک دن عبداللہ کو اپنے آفس میں بلایا اور کہا کہ میاں کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو؟ عبداللہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ کہنے لگا، اس سال اپلائی کروں تو ریکمنڈیشن لیٹر مجھ سے لکھوا لینا۔ پتہ نہیں انہوں نے ایسا کیا لکھا کہ بڑی یونیورسٹی میں بھی داخلہ ہو گیا اور 100% اسکالرشپ بھی مل گئی، اور ساتھ میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کی جاب اور 15,000 تنخواہ بھی۔ اب ایک طرف ٹی ڈی ایل کا ایک ٹاسک تو دوسری طرف لگی لگائی جاب، بیوی بچہ، یہاں تنہا لگ بھگ کوئی 60,000 روپے ہو چکی تھی۔ مگر عبداللہ نے جو ٹھان لی سو ٹھان لی۔ اپنی بلو سے مشورہ کیا۔ اس نے کہا، اس نے کیا کہنا تھا، ہاں میں ملا دی، اور یوں عبداللہ نے استعفیٰ جمع کروا دیا۔ ڈر تھا تو صرف ایک کہ رفیع صاحب کا سامنا کیسے کرے گا، کہ وہ احسان کرنے والے تھے، انہوں نے منع کر دیا تو کیا ہوگا۔ آج عبداللہ جو کچھ بھی تھا وہ اوپر اللہ اور نیچے رفیع صاحب کی ہی بدولت تو تھا۔ آج وہ رفیع صاحب کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، دیکھو عبداللہ، تم جانتے ہو کہ تم مجھے کتنے عزیز ہو۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم جذباتی کوئی فیصلہ نہ لو۔ تمہاری عمر کیا ہے؟ سر 23 سال، اور تنخواہ سر 60,000 کے لگ بھگ۔ اللہ کے بندے، اس عمر میں یہ تنہا خوبصورت بیوی اور بچہ، لائف سیٹ ہے، اور تم استعفیٰ دے کر پھر سے طالب علم بننے کا سوچ رہے ہو۔ دس از فائنینشیل سوسائڈ۔ جی سر، بالکل۔ کسی سے شرط لگا بیٹھا ہوں، جانا ہوگا۔ کسی سے شرط لگائی ہے، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ نہیں سر، رہنے دیں، بس اجازت مرحمت فرما دیں، اللہ آپ کا بھلا کرے گا۔ چلو میں تمہیں ایک آفر دیتا ہوں، تم مجھ سے 5 سال کا کانٹریکٹ سائن کر لو، میں تمہاری تنخواہ بڑھا کے 1 لاکھ کر دیتا ہوں، مگر 5 سال تک پھر جانے کا نام نہیں لینا۔ عبداللہ کے سامنے اپنے باپ کے الفاظ گونج اٹھے، مگر اس نے دل پر پتھر رکھ کے کہا، سر ایک بات بتائیں، ایک آدمی کتنے فیصد بچت کر سکتا ہے؟ کیونکہ اکانومک کا کلیہ ہے، ایکسپینسز آر ریزڈ ٹو میٹ دا انکم۔ آپ جتنا زیادہ کماتے ہیں، آپ کے خرچے اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ کم کمانے والے بسوں میں سفر کرتے ہیں اور ان کے بچے نئی روشنی میں جاتے ہیں۔ زیادہ کمانے والے جہازوں میں اڑتے ہیں اور ان کے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں مہنگی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ بچتا کچھ نہیں ہے دونوں کے پاس۔ یورپ والے مشہور ہیں بچت کے لیے، وہ بھی صرف 5% بچا پاتے ہیں۔ دیکھو اگر دھیان سے خرچ کرو تو شاید 50% تک بھی بچا لو۔ رفیع صاحب نے کہا، سر یہ بتائیں آپ کے پاس جو امپورٹڈ گاڑی ہے وہ کتنے کی ہے؟ 88 لاکھ۔ اچھا، اور ڈیفینس کا گھر 6 کروڑ۔
تو سر اگر میں یہ شاندار جاب پوری زندگی کرتا رہوں اور میری آنے والی 7 نسلیں بھی کرتی رہیں تو میں نہ آپ کے جیسا گھر لے سکتا ہوں نہ کار، باڑ میں جائے ایسی جاب، میری منزل کچھ اور ہے سر، مجھے جانا ہوگا۔ اور آخرکار ڈائریکٹر صاحب نے استعفے پہ دکھی دل کے ساتھ دستخط کر دیے۔ وہ پودا جو انہوں نے 5 سال پہلے لگایا تھا آج ایک تناور درخت تھا۔ نئی یونیورسٹی، نئے لوگ، کم پیسے، عبداللہ ہر چیز کو انجوائے کر رہا تھا۔ کچھ پیسے بینک میں پسے پشت ڈال رکھے تھے جن سے گزارا بڑا اچھا ہو رہا تھا۔ عبداللہ ہاسٹل میں رہتا تھا اور بیوی بچے ایک کمرے میں پاس ہی ایک گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر۔ عبداللہ کو جب بھی ٹائم ملتا وہ یا تو انہیں یونیورسٹی بلا لیتا یا ان کے پاس چلا جاتا۔ بیوی بچے والا وہ شاید ایک ہی طالب علم تھا اپنی کلاس میں۔ اخبار سے عبداللہ کا یارانہ بہت پرانا تھا۔ آج اخبار میں اس کی نظر امریکہ کی مشہور زمانہ سینیٹر اسکالرشپ پر پڑی۔ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں ٹوفل اور گریک شرط تھے اور سبجیکٹیو گریک کے اضافی مارکس۔ عبداللہ نے تمام اساتذہ اور دوستوں کے منع کرنے کے باوجود اپلائی کر دیا۔ ٹوفل اور گریک کی تیاری میں لگ گیا۔ سب کا خیال تھا کہ اس اسکالرشپ کے حصول کے لیے بلا مبالغہ ہزاروں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور سیٹیں صرف 4۔ عبداللہ نے بڑی محنت سے اسکالرشپ کے مضمون لکھے، اپلیکیشن لکھی اور ریکمنڈیشن لیٹرز جمع کروائے، ایک اس نئی یونیورسٹی سے، ایک رفیع صاحب سے اور ایک عبدالرحمن صاحب سے۔ نہ جانے ان لوگوں نے کیا لکھا، یا اپلیکیشن کے مضامین کا کرشمہ یا کوئی دعا کا نتیجہ کہ عبداللہ شارٹ لسٹ ہو گیا۔ صرف 22 بندوں کو انٹرویو کال آئی پاکستان بھر میں سیٹوں کے لیے اور عبداللہ ان میں سے ایک تھا۔ عبداللہ دن رات ٹوفل اور گریک کی تیاری میں لگ گیا۔ ایک ہی دن میں دونوں پرچے شیڈیول کروا لیے، مگر قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا۔ ٹوفل سے 3 دن پہلے عبداللہ کی ماں کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ عبداللہ باغ کے گاؤں پہنچا، جو جمع پونجی تھی وہ علاج پہ لگ گئی اور ماں کی کچھ حالت بہتر ہوئی تو عبداللہ نے جیسے تیسے پیپر دیے۔ اس گہما گہمی اور پریشانی میں نہ تو یونیورسٹی کا رزلٹ کچھ بہتر آیا، یونیورسٹی نے پروہیبیٹیشن پہ ڈال دیا اور اسکالرشپ کینسل کر دی، تو دوسری طرف ٹوفل میں واجبی سے مارکس، ہاں گریک میں عبداللہ نے 90% مارکس حاصل کر لیے۔ آج عبداللہ اپنی بلو کے ساتھ ملک کے دارالحکومت کی طرف سینٹر اسکالرشپ کے ایک آفس کی طرف جا رہا تھا۔ بس میں سفر کرتے ہوئے اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھ بلو، یہ تو غلطی سے شاید انہوں نے مجھے کال کر لیا ہے، یہ اسکالرشپ وغیرہ میرے نصیب میں کہاں، اس بہانے ہم دونوں امریکن ایمبیسی دیکھ لیں گے، ورنہ ہمیں وہاں کون گھسنے دے۔ خیر، جب تمام کینڈیڈیٹس اس بات کی پریکٹس کر رہے تھے کہ کیا پوچھیں گے تو کیا بولیں گے اور اپنی ہی جمع کروائی ہوئی درخواستوں کو بار بار پڑھ رہے تھے، ایسے میں عبداللہ اور بلو سارے آفس میں گھوم گھوم کر تصویریں دیکھ رہے تھے اور ہر گورے یا کالے امریکی سے ہاتھ ملا ملا کر فخر محسوس کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے سارے امریکی ایک ساتھ پہلے کبھی نہ دیکھے تھے۔ عبداللہ کی پروفائل سب سے کمزور تھی۔ سب لوگ بڑے شہروں کے تھے، انگلش میڈیم اسکولوں کے پڑھے ہوئے۔ ان کی انگریزی اور شاندار تلفظ دیکھ کے ہی عبداللہ کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کی دال یہاں نہ گلے گی۔ خیر، آخر اس کا نمبر آ ہی گیا۔ کانپتے قدموں، لرزتے ہاتھوں، دھڑکتے دل، لڑکھڑاتی زبان، مگر شوخ آنکھوں کے ساتھ دبلے پتلے عبداللہ نے آفس میں قدم رکھا۔ ابھی بمشکل کرسی پر بیٹھا ہی تھا کہ سوال ہوا، تو آپ امریکہ جانا چاہتے ہیں؟ جی، آپ کو کس نے کہا؟ اسی لیے تو آپ یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے جناب، پی ایچ ڈی کرنی ہے کیونکہ وہ میری ٹی ڈی ایل پر ہے، پیسے میرے پاس ہیں نہیں، آپ جہاں چاہیں بھیج دیں، بس فیس بھر دیں۔ امریکہ سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
جی جنگوں کا شوق ہے یا بندے مارنے کا عراق ہو یا افغانستان، کیا آپ کی باتوں سے میں یہ سمجھوں کہ آپ کو امریکہ سے نفرت ہے؟ جناب نفرت تو بڑا بھاری لفظ ہے، مگر مجھے محبت بھی کیسے ہو؟ آپ جانے دیں، شاید دیکھوں تو محبت ہو جاوے۔ نیشنل ایمرجنسی کی صورتحال میں کس کا ساتھ دو گے؟ جی پاکستان کا۔ ملک ماں ہوتا ہے اور ماں کا ساتھ کون چھوڑتا ہے؟ ہمیں نہیں لگتا آپ امریکہ جا کر واپس آئیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے واپس آنا ہے۔ ہم کیوں مان لیں کہ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ اللہ پوچھے گا۔ اور انٹرویو ختم۔ واپسی پر بلو نے خوب سلواتیں سنائی کہ یہ کیسا انٹرویو دے کر آئے ہو، جھوٹی موٹی تعریف نہیں کر سکتے تھے؟ عبداللہ نے کہا، میں سچ بولتا تھوڑا ہی ہوں، خود بخود زبان سے نکل جاتا ہے۔ نکل جاتی ہو سچی بات جس کے منہ سے مستی میں، فقیہ مصلحت بین سے وہ رند بادہ خور اچھا۔ کچھ ہفتوں بعد عبداللہ کی کمپیوٹر سائنس پر لکھی ہوئی پہلی کتاب منظر عام پر آئی، اور یوں ٹی ڈی ایل سے ایک آئٹم اور کم ہوا۔ اسی روز سینیٹر اسکالرشپ میں سلیکشن کا لیٹر ملا۔ عبداللہ کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، مگر اسی شام اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ کئی روز روتا رہا، نہیں اللہ سائیں، یہ تو ٹی ڈی ایل میں تھا نہیں، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیوں ہوا؟ مگر جذبات کا جوار باٹا چند ہی دنوں میں معدوم ہو گیا، اور یوں عبداللہ امریکہ روانہ ہوا۔